بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عشق رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ 23واں رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سیمل ہاشمی اور میرے ساتھ ہیں ابو ذر معظم۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ خیریت سے گزرا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ مسائل آتے ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ کیا ہے، شاید ہماری اپنی کوئی غلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور اس کی وجہ بنا۔ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، اور چونکہ ہم ہر روز کوئی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں جس سے آپ کے لیے بھی آسانی ہو، ہم بھی اس پہ علم حاصل کر سکیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گناہ کبیرہ، مطلب وہ گناہ جن کا صریحاً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے بچو اور اسی میں آپ کی فلاح ہے، اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ وہ ایکٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو شاید ہم اگنور کر دیتے ہیں، جیسے والدین سے بدتمیزی، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، شرک کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ ایسی بہت سی ایک لمبی فہرست ہے جو گناہ کبیرہ میں آتی ہے، جس کی معافی آسانی سے نہیں ملے گی، جس کا کفارہ یا ادا کرنا پڑتا ہے یا توبہ اللہ کے حضور ہی ہے کہ وہی قبول کرے، ادروائز تو سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ والدین سے نافرمانی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے کہ جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے تمہارے حساب سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہم معاف کر دیں گے، لیکن بڑے گناہوں کی معافی تمہیں خود مانگنی پڑے گی اور ان سے تمہیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ گناہ کبیرہ جب تک ہم معافی نہیں مانگتے اللہ کے حضور تب تک ہمیں معافی نہیں ملے گی اور پھر ہماری آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ تو اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ پینل موجود ہوں گے ان میں علامہ حسن رضا باقر صاحب ہیں جنہیں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے مفتی شعیب صاحب نے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے عشق رمضان میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ سب سے پہلے علامہ حسن صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ جس کی معافی یا تو نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور واضح طور پر قرآن پاک میں بہت دفعہ یہ مینشن کیا گیا ہے۔ گناہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین۔ دیکھیے، جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزیں قرار دی ہیں، معصیت قرار دی ہیں، ان سے انسان بچے، اور اسی طرح جو اللہ نے واجبات ہمارے اوپر فرض عائد کیے ہیں ان کو نہ بجا لانا بھی گناہ شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گناہ جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ صرف برا کام کرنا گناہ ہے، نہیں، جو اچھا کام حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، اس کو ترک کرنا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا واجب ہے، اس کو ترک کرنا یہ بھی گناہ شمار ہوگا۔ لہٰذا گناہ کی جو تعریف ہے کہ جس میں بھی اللہ کی معصیت ہو، نافرمانی ہو، وہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ اب اگر دوسری طرف آ جائے، پھر گناہوں کی دو قسمیں ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی خاص طور پر آیات یا روایات میں ممانعت کی گئی ہے کہ انہیں انسان نہ بجا لائے۔ اور دوسرا گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ قرآنی آیات یا روایات میں اس کو بجا لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور اسی طرح گناہ کبیرہ کی ایک یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو اسے بار بار دہرایا جائے تو وہ بھی بڑا گناہ شمار ہوگا۔ ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مفتی صاحب، ہم مفتی شعیب صاحب کو بھی شامل مفتی شعیب صاحب سے ہم اب بات کرتے ہیں۔ مفتی شعیب صاحب، جس طرح سے علامہ حسن رضا باقر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص انداز میں بتا دیا ہے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اگر ہم بات کریں کبیرہ گناہوں کی جن میں فرائض سے غفلت، ایمانیات سے غفلت جو آپ کے ہیں، اور اس کے بعد شرک سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے، کیا کہیں گے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے؟ اس میں سب سے اوپر شرک ہے، اس کے بعد کون سے آتے ہیں اور پھر ان کی معافی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جو معاشرے کا
انتہائی ضروری، چبھتا ہوا اور انتہائی نازک اور حساس ٹاپک ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہ ہو جائے، کہیں ہمارے گھر سے برکتیں ختم نہ ہو جائے۔ یقیناً جب انسان گناہ کبیرہ کی زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ گناہ ہو اور وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق سے رحمت برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رزق بند ہو جاتا ہے، گھر کے اندر نحوست پھیل جاتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور چنانچہ ابھی جس سوال کی طرف آپ آئے تو شیخ الاسلام بارزی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر روح المعانی بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک زبردست ضابطہ بیان فرمایا۔ انہوں نے ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تو وعید فرمائی ہو، زجر فرمایا ہو اور توبیخ کی ہو، اور مومنین کو، مسلمانوں کو وعید اور جہنم کی خبر دی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں اس کو مثال کے انداز میں لوں گا، مثال سمجھیے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو خزانہ کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، جو بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، پراپرٹیز جمع کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگے وعید کے انداز میں فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو گویا یہاں پر بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی حج اس پر واجب ہے، وہ حج نہیں کرتا، اسی طریقے سے زکوٰۃ اس پر واجب ہے ادائیگی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو اللہ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اگر آپ اس لسٹ میں چلے جائیں جو میراث کا مال ہڑپ کرنے والا ہوتا ہے، غصب کرنے والا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ اپنی بہنوں کو میراث کا حصہ نہیں دیتے، یہاں تھر پار کر اور سندھ کے بعض علاقوں میں چلے جائیں، وہاں نوجوان بچیوں کی شادیاں نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں، صرف اس ڈر کے مارے کہ کہیں وہ کسی اور جگہ چلی جائے گی تو ہماری میراث اور ہماری زمینیں ان کے پاس چلی جائیں گی، زکوٰۃ کی پراپر ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، شرک ہے جو سب سے ٹاپ گناہ ہے۔ میں ایک دلچسپ حدیث کی طرف آتا ہوں، بھائی ابو ذر مجھے اجازت دیجئے، اور اس حدیث کی تشریح کے اندر گناہ کبیرہ کا اندازہ بھی ہو جائے گا، پتہ بھی چل جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ ایک اعرابی اور ایک دیہاتی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بڑے اپنے دیہاتی انداز میں، اپنے بے تکلفانہ انداز میں سوال کرتے ہیں دلنی علی عمل، یہ نقشہ کھینچتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آ رہے ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسے ایسے اعمال بتا دیجئے کہ میں اسے ادا کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب دیکھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اسی جواب سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر وہ اعمال ادا نہیں ہوں گے تو وہ گناہ کبیرہ ہوں گے۔ اب کیا ہے وہ جواب؟ ذرا سنیے توجہ سے، وہ ان میں سے پہلا جواب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ آئیے وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی جو نمازیں ادا نہیں کر رہے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا آیا؟ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے یہ گناہ کبیرہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے دربار میں جاؤ، مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جاؤ، حج ادا کرو، اور اگر تم افورٹ کر سکتے تھے اس کے باوجود بھی تم نے حج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ، جس کو میں نے پہلے آیت میں کوٹ کیا کہ دردناک عذاب کا وہ شکار ہو جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی
تو اس دیہاتی صحابی نے بڑا دلچسپ جواب دیا، مجھے حدیث کو مکمل کرنی دیجیے، لیٹ می کمپلیٹ دس حدیث۔ تو اس اعرابی نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ اچھا آپ نے یہ بڑے بڑے اہم اعمال بتا دیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں میں بتا چکا ہوں۔ تو اس دیہاتی صحابی اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ ایک جواب دیتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، جو آپ نے اعمال بتا دیے میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ وہ اپنے دیہاتی انداز میں، بے تکلف انداز میں کہہ رہا تھا یہ بات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس جواب پر بہت مسکرائے اور خوش ہوئے۔ فلما ولا، جب وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کروڑوں درود و سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا والذی من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو شخص اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شرک سے بچاؤ ہو، نمازوں کی ادائیگی ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، رمضان کے روزے ہوں، حج بیت اللہ ہو، ان تمام اعمال کی جو ادائیگی نہیں کر رہا اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت خبر دی جا رہی ہے۔ بالکل اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑے بڑے اہم اعمال ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب گناہ کبیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر شکوے کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ میسج بھی ہے، یہ تو ایک امپورٹنٹ میسج بھی ہے کہ گناہ یا ایون گناہ صغیرہ کر کے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، کہ آپ جو بھی عمل اس دنیا میں کریں گے وہ گھوم پھر کے آپ کو اس دنیا میں بھی فیس کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی فیس کرنا پڑے گا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری زندگی پر ان گناہوں کے، ہم کیوں ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم ایک نماز چھوڑ کر بھی کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں ہم اس میں بھی بہت غفلت کرتے ہیں، والدین کا ذکر ہو رہا ہے، بہتان لگانا، دیگر مسائل ہیں جس پر ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور بس کری جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کے جو عذاب ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور بعد میں بھی دکھائے گا، تو اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہے، ایسے گناہ جو بڑے گناہ ہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں یا شاید اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی یا اس پر عذاب ہوگا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باقر صاحب موجود ہیں، مفتی شعیب صاحب موجود ہیں۔ علامہ حسن صاحب، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور چونکہ ہم ایک فہرست کی بات کر رہے تھے گناہ کبیرہ کی، تو ابھی جو مفتی شعیب صاحب نے حدیث پڑھ کر سنائی یا حدیث سنائی، اس میں جو ریفرنسز تھے وہ تمام فرائض کے اوپر تھے۔ اب اگر ہم، اور حقوق اللہ کے فرائض کے اوپر تھے جس کی معافی نہیں ہے، اب اگر ہم حقوق العباد کی بات کر لیں، اور اسلام تو ایک ہیومینٹی کا دین ہے اور انسانی حقوق کی تلفی بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے، اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کون کون سے حقوق العباد ہیں جن کو پورا نہ کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیے تو آپ نے وہاں پر جہاں عبادات کی تلقین کی، وہاں پہ نصیحت فرمائی مسلمانوں کو کہ یہ تب تمہیں فائدہ دیں گے حقوق اللہ بھی کہ جب ان کے ساتھ تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے۔ جب وہاں پہ اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گناہان کبیرہ کون سے ہیں، ان میں سے نشاندہی کیجیے، تو رسول خدا نے کچھ گناہوں کی خاص طور پہ نشاندہی فرمائی، جیسے کوئی انسان شرک کرتا ہے یا کوئی انسان جادو کرتا ہے کسی دوسرے پر، یا کسی یتیم کا مال کھا لیتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، کسی پاک دام اور من عورت پر وہ تہمت لگاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور احادیث بھی ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو عبادت کی تلقین کرنے کے ساتھ فرمایا کہ یہ تمہیں تب جہنم کی آگ سے بچائیں گے جب ان کے ساتھ دیگر گناہان کبیرہ سے بھی اجتناب کریں گے۔ اور ان گناہان کبیرہ کی بھی اگر لسٹ دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جن میں بندوں کے حقوق پر بھی زور دیا گیا ہے، مثلا کسی دوسرے کو جادو کر کے اذیت نہ دی جائے،
اسی طرح کسی کے یتیم کا مال نہ کھایا جائے. اسی طرح پھر آپ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کسی پاک دام عورت پر جو ہے تہمت نہیں لگائی جانی چاہیے, والدین کی نافرمانی نہیں کی جانی چاہیے. یعنی اگر ہم گناہ کبیرہ کے حوالے سے خاص طور پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادات کے ساتھ بندوں کی حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے. اور دیکھیے گناہ کچھ ایسے ہیں جس میں ہم صرف اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. مثلا نماز نہیں پڑھا, جائیے خدا کی بارگاہ میں آپ توبہ کیجئے, قبول ہو جائے گی. لیکن ایک گناہ کبیرہ وہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے, لیکن کیا میں اللہ کی بارگاہ میں روؤں گڑ گڑاؤں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں. یہاں پہ اللہ کا بھی حق ہے, بندے کا بھی حق ہے. وہ جو چوری شخص نے کی ہے, جب تک وہ مال واپس نہیں لوٹائے گا یا اس بندے سے جا کے وہ معذرت نہیں کرے گا, اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. لہٰذا ہمیں اس نقطے کو خاص طور پہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ایک طرف انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خدا کی وہ عظمت اور مقام نہیں ہے. جب وہ خدا کی عظمت اور مقام کو سمجھ لے گا تو پشیمان نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا. لیکن جب والدین کا حق ادا نہیں کیا, بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہے, تو یہ تبھی معافی ممکن ہوگی جب ان کی بارگاہ میں بھی جا کے ان سے معذرت کی جائے. صحیح. حسن رضا باقر صاحب, بجا فرمایا آپ نے کہ جب تک ہم گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں اور جب تک ہم جو لوگ ہیں جن کے ہم نے دل دکھائے ہیں ان سے معافی نہ مانگیں, تب تک ہمیں معافی نہیں مل سکتی. مفتی شعیب صاحب, جس طرح سے رضا باقر صاحب نے ذکر کیا ہے والدین کی نافرمانی, کسی پر الزام بہتان لگانا, اور اسی طرح سے اور دوسرے کام ایسے ہیں جس میں رشوت بھی آتی ہے, سود کھانا آتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مایوسی بھی گناہ ہے, مایوسی بھی کفر ہے. اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا اور ساتھ یہ کہیے گا کہ ہم کس طرح سے ان جو گناہوں کی ہم ازالہ کر سکتے ہیں, معافی مانگ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ معافی تو ہے, جب ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا, یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا ابو ذر بھائی کہ عام طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو بالکل واجبی ہیں, فرضی ہیں, لازمی ہیں, قطعی ہے, یقینی ہیں. وہ اگر مجھ سے مس ہو جاتی ہیں, وہ مجھ سے چھوٹ جاتی ہیں, وہ تو مجھے بہرحال اس کی ادائیگی کرنی ہے اور اس کی ادائیگی سے ہی معافی ہوگی. فار ایگزامپل, اگر میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن اب اس کا صرف یہ حل نہیں ہوگا کہ میں معافی مانگوں, بلکہ اگر میرے پاس اب مال ہے تو میں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کروں, سنین ماضیہ کی, پچھلے سال کی. اسی طریقے سے میرے پہ حج واجب تھا اور میں نے حج ادا نہیں کیا, اور اب میرے پاس اس وقت مال موجود بھی ہے, تو میرے پہ واجب ہے کہ میں جاؤں حج جا کے ادا کروں. یا میرا آج کا دن کا روزہ واجب تھا اور میں نے آج کا دن کا روزہ نہیں رکھا, تو مجھے عید پہ کے بعد لازم ہے کہ میں اس کی قضا کروں, یا میں کفارہ کروں, یا میں اس کی ادائیگی کروں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لازمی ہیں, قطعی ہیں, اس کی معافی اسی طریقے سے ہو جائے گی کہ ہم اس کی قضا کریں یا اس کی کفارہ کریں. میرے پر آج ظہر کی نماز تھی, اگر میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو میں اس کی قضا ادا کروں گا. تو یہ تو وہ گناہ ہو گئے کہ جس کی معافی ہوگی اللہ کے حضور سر جھکا کے, اللہ کے ہاں سجدہ کر کے اور اس کی ادائیگی کر کے. اب آئیے دوسرے قسم کی گناہ. دوسرے قسم کے گناہ وہ ہیں جو بندوں سے متعلق ہے, کسی کا دل دکھایا, کسی کا مال غصب کیا, کسی کے میراث کے مال کو ہڑپ کیا, کسی کے غیبت کی, بدشگونی کی, بدفعلی کی, سحر میں گھس گئے, جادو کیا, یا عام مظلوم اور بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگا دی, یا جھوٹی گواہی دے دی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر. تو ایسی صورت کے اندر لازم ہے, واجب ہے کہ میں اس شخص کے پاس, جس شخص کی میں نے حقوق تلفی کی ہے, اس کے پاس جا کے معافی مانگو. اور یہ اصول عام طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, اور ہم نے کے اندر پڑھا, اور احادیث کے اندر اس کا وجوب بھی ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے. کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حقوق اللہ مؤخر ہیں, حقوق العباد مقدم ہے. یعنی اگر تم نے میرے حق کو غصب کر دیا یا میرے حق کو ادا نہیں کیا, اور ساتھ ساتھ بندوں کے حق کو بھی ادا نہیں کیا, تو پہلے جاؤ بندے کے حق کا معافی مانگو اور اس سے جا کے معافی مانگو, پھر آ کے میرے سے معافی مانگو. آپ یاد رکھیے, ایک یہاں پر میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی, یہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق بات ہے جس کی طرف ابو ذر بھائی آپ نے اشارہ کیا, پوائنٹنگ کی, اور وہ حق کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو ستاتا ہے, جو شخص دوسرے مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے,
جو شخص دوسرے مسلمان کے اوپر کیچڑ پھینکتا ہے، اس کے گناہوں پہ پردہ نہیں رکھتا، اس کو دنیا کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس بارے میں وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے سے گزر رہے ہیں. ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ عبداللہ ابن زید تھے، اور ایک روایت کے مطابق دوسرے صحابی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے سوال فرمایا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ دنیا کا مقدس اور محترم مقام اور جگہ اور گھر کون سا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی تو خانہ کعبہ ہے، اور یہ سوال بھی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہو رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کسی مسلمان کی عزت، اس کا تقدس اور اس کا احترام خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے. اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو گرا دے گا تو وہ گناہ نہیں ملے گا جو گناہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا ہوگا. اب آگے آپ نے جو سوال کیا کہ جب انسان سے یہ گناہ کبیرہ ہو جائیں تو پھر کیا کرے؟ ایک تو یہ ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے دربار میں بھی معافی مانگنی چاہیے، اور پھر خود قرآن کریم کے اندر اس آیت کو اور اس بیات کو جواب بھی دیا گیا اور سپورٹ کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم لوگ بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو اور پھر تمہاری نارمل زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میں انہیں معاف کر دوں گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کرے گا، تمہیں عزت عطا کر دوں گا. مفتی شعیب صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست فائدہ ہی یہی ہے، بڑی زبردست ریفرنس کے ساتھ بھی بات کی، اور آپ نے یہ آیت بھی جو پڑھ کر سنائی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گناہ، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا. علامہ حسن صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. ایسی بہت سی کیجول اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں which we don't realize کہ یہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں. فار ایگزامپل مردوں کا عورتوں جیسی شکل و شبہات بنا لینا، یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اس کے علاوہ ہمسایوں کا حق ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے. پھر غیر اخلاقی اور غیر شرعی تعلقات کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. علامہ حسن صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مفتی شعیب صاحب آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں. یہی سوال آپ کے لیے ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جو پوائنٹس آپ نے اٹھائے کہ عام طور پہ گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو جانا اور ارتکاب ہو جانا، اور پھر اسی طریقے سے شکلوں کی تبدیلی کر لینا کہ عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کرنا شروع کر دیں، اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ عورتوں کی شکلیں اختیار کر لیں. بالکل صحیح، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طریقے سے عمومی زندگی کے اندر جو ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور میں دو باتیں ایسی ہیں جس کا شکار ہمارے معاشرے کے ہر علاقے میں، سوسائٹی میں، گھروں میں، گلیوں میں یہ کہانیاں روز ہو رہی ہیں. اور ہمارے دارالفتاؤں میں، یعنی جو دارالفتاء ہیں مدارس کے جہاں پر فتویٰ لیا جاتا ہے، وہاں دو طرح کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین اور سامعین کو آپ کے اس پلیٹ فارم کے اور اس 24 نیوز کے واسطے سے میں یہ پیغام دنیا بھر میں جہاں لوگ سن رہے ہیں انہیں میں چاہتا ہوں کہ اس طرف توجہ دلاؤں. دو طرح کے گناہ، بھائی ابو ذر صاحب اور بہن جو سن رہی ہیں، دو طرح کے گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ رہے ہیں. ایک گناہ میراث کا مال کھانا، جائیداد کے جھگڑے، مرحوم والد کے انتقال کے بعد بڑا بھائی یا بھائیوں میں سے ایک بھائی اس زمین پر، اس پراپرٹی پہ قابض بن جاتا ہے اور وہ حصہ اپنی بہنوں کو نہیں دیا جاتا. اور اس کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق سے متعلق اور میراث سے متعلق ایک تو پوری صورت نازل فرمائی، اور پھر اس صورت کے اندر بھی اللہ نے پورا رکوع میراث بجا فرمایا ہے. مفتی شعیب صاحب بالکل ٹھیک کہا کہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور بھائیوں کو اگر والدین نہ رہیں تو ان کے حقوق خواتین کے دینے چاہیے، ان کو جائیداد میں حصہ بھی ضرور دینا چاہیے. اس کے ساتھ جو بھی دیگر رائٹس ہیں وہ ضرور پورے کرنے چاہیے. حسن رضا باقر صاحب جس طرح سے سوال کیا پہلے آپ سے، تب یہ پوچھنا تھا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں، جس طرح استقاعت حمل ہے، ایک یہ بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. ابورٹ وقت
اور کیا یہ الاؤڈ ہے، کیونکہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو غیر شرعی تعلقات ہیں یہ بھی بڑے عام ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن شاید لوگ اس کو اس طرح سے لے نہیں رہے۔ لیکن ایسے جیسے آپ نے کہا کہ اسقاط حمل کے حوالے سے ابورشن کروانا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے۔ جیسے کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے وہ شخص مجرم ٹھہرتا ہے، بے عین ہی اسی طرح اسقاط حمل کرنے والا بھی ایک انسان کے قتل کا مجرم ٹھہرے گا۔ اور جیسے اس کے لیے سزا شریعت میں معین ہے، اسی طرح اس کے لیے سزا معین ہے۔ دیکھیے، جب ہمیں پتہ ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے، اس کے بعد شریعت میں حمل کو گرانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم چاہے جائے کہ بہت سے اپنی طور پہ وہاں پہ تعویلیں کر لیں۔ اور دیکھیے، ایک اہم چیز جو ہمارے ٹاپک چل رہا ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے، بسا اوقات جو چھوٹا گناہ ہے اگر اسے بار بار کیا جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے۔ یا اگر ہم نے ایک چھوٹا گناہ کرنے کے بعد اس پر خوشی کا اظہار کیا، لوگوں میں جا کے ہم نے اس کی تشہیر کر دی، دیکھو گناہ کیا تھا دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، تو وہ گناہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کوئی بھی آپ گناہ کر رہے ہیں تو معصیت نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا مطلب اس بچے کو اپنے والدین کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسے اپنے رب کی عظمت کا احساس نہیں ہے، جو اس ذات کی قدر و قیمت ہے وہ اس سے لا علم ہے۔ اس لیے گناہ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھو میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جس کی نافرمانی کر رہے اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو طے یہ پایا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث، کلام پاک میں بہت سی آیات کے ریفرنسز یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی معافی جو ہے وہ ایک کفارے کی صورت میں ہی ملے گی یا توبہ کی صورت میں ہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں سے بچائے، اور بس کہ یہی کوشش کیجئے کہ کسی کا دل نہ توڑیے، اور لوگوں کے حقوق ان کو جو ہے وہ بھی ادا آپ کیجئے، اپنے فرائض ادا کیجئے۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہمیں ایک بریک لینی ہے، پھر ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور بریک پر جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام ہوا، اور اس کے بعد ہماری یہ دعا ہے کہ واقعی یہ کلام ہوتے ہیں، ان کی برکتوں سے عمل، یا پھر ہم جو دعائیں کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان کی بدولت ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے ہماری زمین میں رونقیں بحال کر دے، یہی ہماری دعا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ٹاپک ہمارا ہوگا تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا، تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ خوابوں کے حوالے سے ہے۔ بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ کے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے آپ کے اعصاب بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں کی تعبیر اوبویسلی اسلام میں بھی موجود ہے، کچھ سائن اینڈ سمپٹمز ہیں یوسف جو ہیں کہ اگر آپ کو خواب دیکھتے تھے، اور ان کے خواب جو ہیں وہ تو تعبیریں بتانے میں ان کے واقعات ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھائے، اور اس کے بعد پھر ان سے تعبیریں لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ خواب آیا تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے۔ یعنی سچے خواب ہیں، ان کی حقیقت قرآن میں بھی ہے، ہمارا یہ ایمان بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر خواب کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا، ہر چیز کا آپ کچھ نہ کچھ مطلب نکال لیں گے۔ کیا کچھ وقت مقرر ہوتا ہے جس وقت آپ دیکھیں تبھی اس کی سچائی ہونے کی نوید ہے، یا کون لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی ہر کسی کو یہ کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز ملتی رہتی ہیں؟ سو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سید کاشف خلیل صاحب موجود ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اور یہ تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے، اور آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف صاحب، جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ آج ہم بات کریں گے، تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک ہے لیکن اس کی حقیقت ہے، قرآن میں یہ واضح طور پر لکھا گیا، بتایا گیا، اور پیغمبر جو ہیں وہ بھی حضرت یوسف وہ بھی خواب کا تعبیر بتاتے تھے۔ آپ بتائیے گا کہ کون سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ خواب سچے کچھ لوگوں کے ہی ہوتے ہیں، یا پھر ہر شخص جو ہے اس کو خواب آئے تو وہ سچا ہو سکتا ہے؟ اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی وقت بھی ہے کہ اس ٹائم خواب سچے ہوں، اور اس ٹائم جب اگر کوئی وقت ایسا ہے کہ اس ٹائم اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا اور ویسے ہی بے معنی ہوتا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ خواب سچے کسی بھی شخص کے ہو سکتے ہیں،
जो भी बंदा किसी वक्त किसी रूहानी तौर पे किसी मुश्किल का शिकार है, परेशानी का शिकार है, या उसकी रूह किसी वजह से बेचैन है और वो चाह रहा है कि कोई ना कोई मुझे उस मसले का हल चाहे मिल जाए, तो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से ये बाज़ का ख्वाब के ज़रिए उसको हल दिया जाता है, उसको कोई ना कोई इशारा दिया जाता है। तो इसके लिए कोई तशख़ीस नहीं है कि उसके लिए बहुत आलिम दीन होना ज़रूरी है या आलिम दीन ना हो, बल्कि जो भी आदमी किसी वक्त परेशानी के अंदर मुब्तला है और किसी मसले या किसी मामले के बारे में को हल चाह रहा है, तो उसको ख्वाब के ज़रिए जो है वो निशानदेही हो सकती है। ख्वाब के ज़रिए निशानदेही हो सकती है। बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनको भी हम शामिल करते हैं और उनका सवाल भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल पूछिए, आपका सवाल क्या है? तो मुझे मतलब आवाज जी जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप सवाल पूछिए। अच्छा, मैंने रात को ना ख्वाब में एक बड़ी प्यारी सी ना भैंस देखी थी, बड़ी मतलब ताकतवर सी थी और बड़ी खूबसूरत थी, और मेरा उसको ना दिल भी किया, मैंने हाथ लगाया, प्यार किया उसको। बड़ी मतलब जिस तरह बड़ी पली और बड़ी अच्छी मतलब होती है उस तरह। ठीक है, वो सही। तो ख्वाब में सुबह जब उठा था, मतलब वो मतलब कोई मुझे उसका कोई बोझ मतलब जैसे होता है ना, वो बिल्कुल नहीं था। अच्छा फील हुआ, और इवन मैंने घर भी आज बात की कि मैंने बड़ी प्यारी सी ना से एक भैंस देखी थी, तो मतलब इस तरह। तो मैं इसके बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या है। बिल्कुल ठीक। काशिफ साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? ये आपने जो ख्वाब देखा है, ये अपने घर के करीब किसी जगह पे देखा, घर से बाहर कहीं देखा था? जी फैसल, जहाँ आपने ख्वाब देखा कहाँ पे भाई? और ये भी बताएं कि आप क्या घर में थे या कहीं बाहर थे, और उस वक्त आपकी कोई कैफियत थी या फिर कुछ आपको घबराहट महसूस तो नहीं है, या फिर उसके बाद ख्वाब देखने के बाद? ख्वाब जो है वो घर में ही देखा है, तो मैं सुबह जब शहरी के बाद मैं सोया हूँ तो तब मैंने। ठीक है। हवाले से जो आम तौर पे ख्वाब के माहिरीन ने बताई है कि ख्वाब जो है कुछ बीमारी के हवाले से या बाज़ का सहर जादू के हवाले से अलामत है। और भैंस का कलर भी, और भैंस की बाज़ का तो ऐसा होता है कि अगर भैंस बहुत ज़्यादा गुस्से में है या आपके ऊपर हमलावर हो रही है, तो वो शदीद किसी जादू, सहर, अमल या जादू की अलामत होती है और किसी बीमारी की अलामत होती है। लेकिन अगर ये जिस तरीके से हमने बताया कि वो ताबे फरमान नज़र आ रही है और ये बहुत खूबसूरत भैंस है, उसके बावजूद भी इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने सेहत के मामलों पे तवज्जो दें और कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिससे उनकी सेहत बेहतर रहे और बिल्कुल ठीक। और काशिफ साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब कोई ताबीर कुछ इंडिकेशंस मिले तो उसमें सबसे पहला काम जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत से उलमा हजरात भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं, वो है सदका देना। कि अगर आप कोई नेगेटिव ख्वाब देख रहे हैं और अगर आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसका मतलब मनफी में आता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले अपना सदका दीजिए। वो अच्छा नहीं था, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई ख्वाब आ जाए, हमारी फैमिली अगर मुझे उनके बारे में कोई बुरा ख्वाब आता है तो मुझे चाहिए कि सदका खैरात करें, या फिर इसके अलावा हम नफल भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इसका जो असर है वो दूर कर दे। और इसके साथ एक और बात भी है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग ये भी कहते हैं कि शायद ख्वाब आपको आया, आप रात में कुछ सोच रहे थे, वही ख्वाब आ गया आपको, या फिर आपको होता है ऐसे कि आपको कहते हैं आपने कुछ अजीब सा कुछ खाने की आपने रूटीन ठीक नहीं है शायद आपका, इसलिए ख्वाब आपको ये ऐसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही। काशिफ साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ कि क्या कभी ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे हैं और उसके बाद आपको वो ख्वाब में नजर आ जाए, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और वो ख्वाब आ जाए, तो इस तरह ये जो सबकॉन्शियस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ख्वाब में, जिसके आई थिंक कोई मतलब नहीं होता। आप क्या कहेंगे इस पर? अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत छुपी हुई सलाहियतें दी हैं। हम एक मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो अल्लाह ने निज़ाम इंसान को दिया है, सोच का निज़ाम दिया है, बाज़ का ऐसा होता है कि इंसान किसी को याद कर रहा है, किसी के मुतालिक मुतफ़िक्र है, तो अक्सर देखा गया कि वो ख्वाब में उसकी निशानदेही हो जाती है, ख्वाब में कोई ना कोई अलामत ऐसी ज़ाहिर होती है, इंसान को ज़हनी तौर पर तशफ़ी हो जाती है। तो इंसानों के बल्कि एक इल्म है टेलीपैथी का, उसमें तो बाकायदा पैगामात भी जो है ब्रेन टू ब्रेन जो है वो दिए जाते हैं, इंसान अपनी सोच दूसरे तक पहुँचा सकता है। तो ये ख्वाबों का एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए इंसान अगर किसी के तो बेसिकली अगर सबकॉन्शियस जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, अगर आप जो भी सोच रहे हो, टेलीपैथी वाकई एक साइंस है, इसका भी बहुत गहरा असर है।
کاشف صاحب ایک اور کالر ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ، سمیرہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سمیرہ، آپ کا کیا سوال ہے خوابوں سے ریلیٹڈ؟ وعلیکم السلام. جی مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے کافی عرصے سے. یہ ہے کہ میری گاڑی ہے وہ میں کسی جگہ پہ کھڑی کر کے اس کو بھول جاتی ہوں، اور پھر مطلب مارکیٹ گئی ہوں یا کسی جگہ گئی، میں نے گاڑی کھڑی کی ہے اور میں بھول گئی ہوں، اور پھر میں دوبارہ ڈھونڈتی رہتی ہوں تو مجھے وہ بڑی مشکل سے دوبارہ ملتی ہے. میں مطلب پولیس اسٹیشن، اور یہ بار بار آپ کو خواب ریپیٹ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ خواب پر تو بدل کے مجھے آتا ہے کہ میری گاڑی کہیں میں نے کھڑی کی ہے، میں نے خود پارک کی ہے اور پھر میں بھول گئی ہوں کہ میں نے کہاں پارک کی. کوئی فکس ٹائمنگز ہیں اس خواب کی؟ یہ کوئی 1 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد مجھے یہ خواب آ جاتا ہے. رات کے کسی خاص پہر میں جس میں میں نے یہ دیکھا کہ میں نے وہ گاڑی کہیں کھڑی کی ہے، میں نے گاڑی کھڑی کی ہے اور میں اس کو جو ہے نا وہ کھڑی کر کے پھر سے میں بھول گئی ہوں کہ وہ کہاں پہ ہے. اور اسی خواب میں آپ وہ گاڑی ڈھونڈ بھی لیتی ہیں؟ گاڑی مل جاتی ہے آپ کو خواب میں پھر سمیرہ؟ سوری مجھے آپ کی گاڑی جو آپ خواب میں آپ کی گم جاتی ہے، بارہا آپ کو ایسے خواب آئے، گاڑی خواب میں ہی دوبارہ مل گئی تھی یا نہیں؟ وہ مل جاتی ہے، یعنی جو رات کو میں نے خواب دیکھا نا اس میں یہ ہے کہ مجھے گاڑی واپس دوبارہ مل گئی ہے، لیکن بڑی مشکل سے ملی ہے. وہ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کو جواب دیتے ہیں. کاشف صاحب آپ کو میں ان کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. خواب وہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار انہیں خواب آتا ہے، یہی خواب کہ وہ اپنی گاڑی کہیں پارک کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ گاڑی ڈھونڈتی رہتی ہیں پورے خواب میں، لیکن ان دی اینڈ ان کو وہ گاڑی وہیں پر مل جاتی ہے. بٹ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت دفعہ یہ خواب دیکھنے میں آیا. تو ڈز اٹ مین اینی تھنگ؟ کسی مشکل کا شکار ہے، ان کے اوپر کوئی گردش کا وقت چل رہا ہے. بعض کا ایسے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ جی ہم پیپر تو دے چکے ہیں، لیکن اکثر ہمیں خواب آتا ہے کہ ہم پیپر دے رہے ہیں یا پیپر دینے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ وہ پیپر سے مراد وہ عام پیپر نہیں ہوتا، وہ زندگی کا پیپر ہوتا ہے. زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں. تو اس وقت یہ جو ان کو کوئی چیز گم ہو رہی ہے بار بار یا مل رہی ہے یا بار بار ان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اس میں شو ہو رہا کہ اس وقت ان کو کچھ مسائل درپیش ہیں اور ذہنی طور پہ کسی پریشانی کا شکار ہے. صحیح. کاشف صاحب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بندش ہے یا اس طرح سے کوئی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں یا اس کے ساتھ ساتھ اگر صدقہ خیرات دیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. خواب ریپیٹ ہونا بار بار، کوئی اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو، خواب کا ریپیٹ ہونا کیا خواب کے سچا ہونے کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بار بار اگر آپ کو آ رہا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے کسی تو اس کا مطلب بار بار میسج کنوے کیا جا رہا ہے؟ ایسی بات ہے؟ جی بالکل ایسا ہی. بہت سارے لوگوں کو خواب بار بار ریپیٹ ہو خواب آتے رہتے. میرے پہ میں 4 سال تو میں نے اسے کہا تھا دوبارہ، انہوں نے کہا ماسٹرز کیا ہمیں. تو بعض کا ہوتا ہے کہ نشاندہی وہ خواب کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کریں. اگر آپ کسی وقت اگر آپ دینی شاعر سے دور ہیں تو وہ قدرت آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف رجوع کریں، قدرت آپ کو چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ بہتری کی طرف آئیں. اسی طریقے سے آپ کو اگر کاروبار میں کوئی غلطی آپ سے ہو رہی ہے تو آپ کو نشاندہی بار بار ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ وہ غلطی دور کر لیتے وہ خواب آنا بند ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا کاشف صاحب یہ بھی بتائیے گا، بہت سے مقدس مقامات خوابوں میں آتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، بہت مرتبہ بہت لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ بہت سے مقدس مقامات خوابوں میں آتے ہیں. ان کا کچھ اسپیسیفک مطلب ہے، کچھ انڈیکیشن ہے اس کی؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خاص اس بندے کے لیے ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص سعادت عطا فرمائی ہے تو اس کو زیارت ہوتی ہے اللہ کے گھر کی، روضہ رسول کی یا ولی اولیاء کے، بزرگان کے مزارات کی یا جو بھی روحانی مقدس مقامات کی. تو یہ ایک اچھی کیفیت ہے اور اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کیفیت اچھی آ رہی ہے، خوابوں میں اچھی آ رہی ہے، تو آپ اپنے اعمال کو بھی بہتر کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں. اللہ تعالیٰ موقع دے گا. بہت سارے ایسے خواب دیکھنے والوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو حج عمرہ کی زیارت کی بھی سعادت ملی اور بعض لوگوں کو ان ممالک میں جا کے جو ہے رہائش اور کاروبار کرنے کا بھی موقع ملا، روزگار کے مواقع بھی حاصل ہوئے. صحیح. کاشف صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، معاویہ صاحب ہیں جھنگ سے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم معاویہ، آپ سوال کیجئے گا، کاشف صاحب سن رہے ہیں آپ کو. ہیلو السلام علیکم. میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، اونچی بولیے گا. ہیلو کالر، آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ابھی آ رہی ہے.
अच्छा जी, काशिफ साहब यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपकी कौसला भी आगे बढ़ाएंगे, और आपकी कुछ ख्वाब जिनकी ताबीर आप पूछना चाहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे पास कृषि की जानिब से जामी शरी का एक तोहफ़ा है, ये आपके लिए, इसको कबूल कीजिए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये जो खूबसूरत सा कलाम आपने पढ़ा है, इसके बदौलत मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम रियलाइज़ करते हैं, उस शुक्र की कैफियत भी आ रही थी मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का इतना करम है हम सब पर, तो अल्लाह ताला यही करम फरमा दीजिए। और ये जो आजकल का सिनेरियो है कोरोना का, खुदारा इससे सबको महफूज रखिए और इसको इस दुनिया से ख़त्म कर बिल्कुल इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और काशिफ खलील साहब जैसे कि हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे थे उनसे ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। काशिफ साहब, जिक्र हुआ ख्वाबों का सच्चा होने का, उसमें कोई शक नहीं है। अगर बात करें हम बच्चों के ख्वाबों की, अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो ख्वाबों में रोते भी हैं, कभी हंसते हैं। कुछ बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं, उनको भी ख्वाब आते हैं, वो झटके से उठ जाते हैं। इस बारे में बताइएगा कि क्या बच्चों के भी ख्वाब आते हैं, और फिर अगर बड़ों में आते हैं तो ख्वाब से उठ जाना डर के, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बाज़ बच्चों में बदनज़री की वजह से भी ऐसा होता है, किसी बच्चे को बदनज़र लगी हो या वो कुछ बीमारी की कैफियत में हो, पेट की बीमारियां बाज़ होती हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में बाज़ डरावने ख्वाब जो हैं, खौफजदगी उसके अंदर पैदा होती है बच्चे में। तो अगर उसके थोड़ा सा इलाज मुआवजा किया जाए ज़हनी तौर पे भी, और उसका साथ साथ उसका जो मैदे के हवाले से जो मराज है उनका कोई थोड़ा सा रूहानी तौर पर तदारक किया जाए या किसी दवाई दी जाए, तो उससे वो ख्वाबों की कैफियत जो है बेहतर हो जाती है। और जहाँ तक बड़ों का तल्लक है, और बड़े बुजुर्गों के अंदर ख्वाब जो होते हैं वो बाज़ किसी दवाई के असरात की वजह से भी और बाज़ उनकी किसी रूहानी कैफियत की वजह से भी आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप कोई मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी कोई ख्वाबों के असरात पैदा होते हैं, ज़्यादा ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं या ख्वाबों में बाज़ कोई खलल पैदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, लाहौर से फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करनी थी। जी जरूर, आप ख्वाब बताइए, काशिफ सब सुन रहे हैं। जी मुझे 3 फ्रूट नजर आए थे, शायद टहनियों में लगे हुए थे या दरख्त वो धागे में लटके हुए थे ऐसे, और एक बच्चा 10-12 साल का, तो वो मुझे कह था कि आप इसमें से एक फ्रूट ले सकती हैं। एक सेब था, एक केला और एक आम। तो तीनों को मैंने देखने के बाद मैंने आम उठा लिया उनसे। अब ये नहीं पता इसका क्या मतलब था, ताबीर चाहिए। जी आपको ताबीर बताते हैं काशिफ साहब। जी फलों का जिक्र कर रही है कोई? जी फलों का जिक्र कर रही थी कि उन्हें 3 फल नजर आए, उसमें से उन्होंने आम को पिक कर लिया और बाकी छोड़ दिए, और किसी बच्चे ने कहा कि शादीशुदा खातून है, शादीशुदा खातून है, शादीशुदा खातून कॉल ड्रॉप हो सकी है, लेकिन अब उनसे सवाल आप दोनों सूरतों में बता दें, किसी और को वो भी ख्वाब आ रहा हो तो उसके लिए आसानी हो। बेसिकली फल जो है बहुत ही अच्छी अलामत है, और ये अब्बास का औलाद नरीना की। काशिफ साहब ये खातून शादीशुदा थी तो वो क्लियर हो गया, तो आप अगर उस हवाले से बता दें पहले। ख्वाब के हवाले से, फलों के हवाले से, बहरहाल किसी नेमत शादीशुदा है काशिफ साहब, किसी कामयाबी मिलने की अलामत है, तरक्की हासिल होने की अलामत है, और जो कोई इनकी मुराद है वो अनकरीब पूरी होने वाली है, ये अलामत इसमें आती है। चलें जी, अच्छा ख्वाब हो गया ये तो माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा काशिफ साहब, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे मुख्तलिफ कैफियत का भी, क्या ख्वाब के बाद जो कैफियत होती है वो मैटर करती है? वो भी आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बता देती है कि इस ख्वाब का अच्छा मतलब है या बुरा मतलब है? जी बिल्कुल बता देती है। बाज़ ऐसा होता है कि कुछ ख्वाब तो किसी आपको एक ख़ास कैफियत में, आप किसी बहुत ज़्यादा खौफ की हालत में ख्वाब आता है, या कि बाज़ बहुत परेशानी की हालत में होता है, उसमें बाज़ उसके मुतालिक सोचा जा सकता है कि ये बाज़ इंसान का जो ज़हन में था वही चीज़ ख्वाब में आ गई है। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि वो एक रिलैक्स मूड में ख्वाब में सोया होता है और अचानक उसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के अलामात ख्वाब में नज़र आती हैं। उस ख्वाब के जो हकीकी होने के असरात जो है वो निस्बतन ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से जो है आपको अगर ख्वाब के बाद जो है महसूसात के हवाले से कि ये ख्वाब अच्छा है, सच्चा है या नहीं है, ये तो किसी साहिब इल्म से मशा करके ही आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि ख्वाबों में बहुत सारी ऐसी पेचीदा मालूमात होती है, खुद अंदाज़ा करना ज़रा टफ हो जाता है, खुद अंदाज़ा करना मुश्किल होता है। काशिफ साहब एक कॉलर है हमारे साथ, राजा वसीम इस्लामाबाद से, उनसे हम बात करते हैं। जी राजा वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام بھائی، میں نے بہت اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے تقریباً 2 بجے رات کو خواب دیکھا ہے. میں نے بہت سارے گدھے چرتے ہوئے دیکھے ہیں، یعنی گھاس چرتے ہوئے. اس میں کوئی وائٹ کلر کے تھے، کوئی عام جو ہوتے ہیں گرے کلر کے، اس طرح کے. جی کاشف صاحب، اگر آپ کو سمجھ آ گئی خواب کی، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو جی مجھے خواب کی سمجھ آ گئی ہے. جی یہ گدھوں کا خواب میں زیادہ نظر آنا، یہ بیسیکلی گدھے جو ہیں انسان کی قوت اور طاقت کی علامت ہے. اور انسان جو بھی زمانہ قدیم سے گدھے جو ہے انسان کے ساتھ بار برداری کے کام آتے رہے ہیں، انسان کے مختلف معاملات میں مدد دیتے رہے، تو گدھے کا خواب میں آنا ایک اچھی علامت ہے. اور یہ قریب ان کو کوئی کامیابی حاصل ہونے والی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے لوگ مددگار ثابت ہونے والے ہیں. بہت سارے لوگ افراد ان کی مدد کریں گے اور ان کے کاروبار روزگار میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں. اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے یہ تو. جی تھینک یو سو مچ کاشف صاحب آپ کا بھی، کہ آپ نے لوگوں کے سارٹ آؤٹ بھی مسائل کیے اور ہمارے بھی جو کوشچنس تھے وہ آپ نے جواب دیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف جانے، بریک لے لیتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم یہ انتہائی ضروری ہے یہ پیغام، یہ میسیج دینا آپ کو کہ آج کل چونکہ کرونا وائرس ہے، اسی وجہ سے ہاتھ دھونا انتہائی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل کرونا ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ یہ روایت ضرور برقرار رکھیے گا. یہ ہیبٹ بہت اچھی ہے. پانی کا کم استعمال کیجئے اور ساتھ استعمال کیجئے ڈیٹول کا سوپ، جو کہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے اور جرمز کا خاتمہ کرتا ہے. آج کل یہ انتہائی ضروری ہے استعمال کرنا. اگر آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، یا اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، پبلک پلیس میں جاتے ہیں، تو یہ انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی چیز کو استعمال کرنے کے بعد آپ اس کا استعمال کریں اگر ہاتھ دھوتے ہیں. اور ساتھ پانی کو بھی بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا فرض ہے. پانی بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ضائع اس کو نہ کریں. اس لیے میں تھوڑا سا پانی کھولا ہوا ہے، اور بلکہ اب پانی جو ہے ہمارے پاس ہیوی. چلیں جی، یہ تو ہو گیا 20 سیکنڈز تک ہینڈ واش ود ڈیٹول سوپ اور جرمز کا خاتمہ. کووڈ-19 سے بھی آپ بچ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی اور بھی بیماری آپ کو نہیں لگے گی. تو یہ آپ میک شور کر لیں کہ یہ آپ کا SOP ہے. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اب جو سلسلہ ہم یکم رمضان المبارک سے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو آپ کی امداد کی منتظر ہیں، تو نیکیاں سمیٹنے کا یہ جو ایک سلسلہ ہے ہم نے جاری کیا ہے، جس کے آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں اگر آپ مخیر حضرات ہیں تو. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ میزان کوکنگ آئل کے کچھ پوائنٹرز ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کرنے ہیں. کہ میزان کوکنگ آئل میں وائٹامن A, D اور C کولیسٹرول فری آئل ہے. اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیے، اچھا کوکنگ آئل استعمال کیجیے جس کی ضمانت آپ کو میزان کوکنگ آئل. اور اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول فری آئل ہوگا تو آپ کی صحت بھی بچی رہے گی، آپ کی فیملی بھی بچی رہے گی، اور یہ بہت ضروری ہے. آپ اچھا آئل، بہتر آئل استعمال کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.